پوائنٹ تھرڈ، خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، نسب مبارک۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کے بارے میں بتائیے۔ جواب، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسب کے اعتبار سے تمام اہل زمین میں سب سے فائق اعلیٰ درجے پر ہیں۔ واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے اسماعیل کو چن لیا، اور اولاد اسماعیل میں سے کنعانہ کو چن لیا، اور اولاد کنعانہ میں سے قریش، اور قریش میں سے اولاد ہاشم، اور اولاد ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ صحیح مسلم۔ سوال، ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کے بارے میں کیا کہا؟ جواب، ابو سفیان جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، جب بادشاہ ہرقل نے ان سے پوچھا کہ وہ تمہارے درمیان نسب کے اعتبار سے کیسا ہے، تو کہا وہ ہمارے درمیان اچھے نسب والا ہے۔ تو ہرقل نے کہا، اسی طرح انبیاء ہمیشہ اپنی قوم کے سب سے اچھے نسب والوں میں بھیجے گئے۔ صحیح بخاری۔ سوال، نسب مبارک کا پہلا حصہ کون سا ہے؟ جواب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن مطلب، شیبۃ الحمد بن ہاشم، عمر بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر، قریش بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نضار بن معد بن عدنان۔ صحیح البخاری۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب، بنو زہرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب اس خاندان سے تھی۔ ان کا نسب قلہ بن مرہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ صحیح البخاری۔ سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ کس نسبت سے مشہور ہے؟ جواب، جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے۔ سوال، ہاشم کو کون سے عہدے دیے گئے؟ جواب، سقایہ اور رفادہ کے عہدے۔ سوال، ہاشم کا اصل نام کیا تھا؟ جواب، امر الاعلیٰ ہاشم لقب تھا، کنیت ابو نضلہ تھی۔ سوال، ہاشم نام پکارنے کی وجہ بتائیے۔ جواب، ہاشم کے معنی ہے روٹی کا چورا کرنے والا۔ وہ شدید قحط کے سال فلسطین گئے، آٹا اونٹوں پر لاد کر مکہ لائے، اس کی روٹیاں بنائی، پھر ان کا چورا بنا کر سری تیار کروایا، اور مکہ والوں کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اس لیے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ الطبقات لابن سعد۔ سوال، اہل مکہ کی تجارت کے لیے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ جواب، کیسر روم سے خط و کتابت کی فرمان جاری کروایا کہ قریش کے مال تجارت پر کوئی مخصوص محصول نہ لیا جائے۔ قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفر کی بنیاد رکھی۔ سوال، ہاشم کی شادی کہاں ہوئی؟ جواب، ہاشم تجارت کے لیے شام جا رہے تھے، راستے میں یثرب کے میلے میں ایک حسین عورت سلمیٰ نامی دیکھی جو بنو نجار سے تھی۔ ہاشم کی خواہش پر سلمیٰ نے اس کے والد سردار خزرج بن عمر بن زید نجاری کو پیغام نکاح بھیجا۔ شادی کے بعد شام چلے گئے اور غزوہ فلسطین میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سوال، ہاشم کی کل کتنی اولاد تھی؟ جواب، 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں۔ وولد ہاشم ابن عبد مناف 4 نفر 5 نسوہ: اسد، ابو سیفی، نضلہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ، جنہ۔ سوال، حضرت عبد المطلب شیبہ کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب، سلمیٰ کے بطن سے 497 عیسوی کو یثرب میں۔ سوال، عبد المطلب کا لقب کیا تھا؟ جواب، مطعم الطیر، مستجاب الدعوات شخص تھے۔
اپنے کھانے سے قصداً پرندوں اور جانوروں کے لیے خوراک بچھا لیتے تھے اور پہاڑوں پر جا کے ڈال دیتے تھے۔ سوال: شیبہ نام رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ جواب: کیونکہ بالوں میں کچھ سفیدی تھی۔ عربوں میں سب سے پہلے بالوں میں یمن کے بادشاہ کہنے پر خطاب لگایا۔ سوال: عبدالمطلب شیبہ کی پرورش کس نے کی؟ جواب: شیبہ نے 8 برس پرورش اپنی والدہ کے پاس اور پھر ہاشم کے بھائی مطلب بھتیجے کو مکہ لے آئے۔ سوال: عبدالمطلب نام پڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ جواب: مطلب کو علم ہوا کہ میرا بھتیجا یثرب میں پرورش پا رہا ہے، اس کو لینے کے لیے گئے۔ شیبہ پر نظر پڑی تو عشقبار ہو گئے اور پھر اپنی سواری پر بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبدالمطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے کہا نہیں، یہ میرا بھتیجا ہاشم کا لڑکا ہے، اس کا نام شیبہ بن عمر ہے۔ سوال: عبدالمطلب کی کیا خصوصیات تھی؟ جواب: عبدالمطلب بڑی خوبصورت، طویل قامت، دانشور، فصاحت اور بلاغت میں مشہور، ملت ابراہیمی کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے، رمضان کا پورا مہینہ جبل حرا پر عبادت میں گزارتے، غربا مساکین حتیٰ کہ وحشی جانوروں اور پرندوں کو کھانا کھلاتے، شراب نوشی، محرم عورتوں سے نکاح اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے سخت متنفر تھے۔ ہتھی میں ان کے بیٹھنے کے لیے گالیچہ بچھا رہتا تھا جس پر کوئی دوسرا آدمی نہیں بیٹھتا تھا۔ سوال: عبدالمطلب کے کس چچا نے ان کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا؟ جواب: نوفل نے۔ سوال: قریش کے مدد نہ کرنے پر عبدالمطلب نے کس کو مدد کے لیے بلایا؟ جواب: بنی نجار یثرب سے اپنے ماموں ابو سعد بن عدی کو، کیونکہ عبدالمطلب نے اشعار لکھ کر مدد کی درخواست کی تھی۔ وہ 80 سوار لے کر وادی بطح مکہ میں اترا اور ہتھی میں بیٹھے نوفل کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ سوال: عبدالمطلب کے ماموں نے نوفل سے کیا مطالبہ کیا؟ جواب: ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا، اس گھر کے رب کی قسم، اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے مطالبہ پر زمین واپس کر دی۔ سوال: ابو سعد کتنے دن مکہ میں مقیم رہا؟ جواب: عبدالمطلب کے گھر 3 دن ٹھہرا، عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس گیا۔ سوال: عبدالمطلب کو اللہ تعالیٰ نے کتنے بیٹے عطا کیے؟ جواب: 12 بیٹے، حارث، زبیر، ابو طالب، عبدالقعبہ، عبداللہ، ابو جہل، ابو لہب، جہل، مغیرہ، حمزہ، ضرار، عباس، مصعب۔ سوال: عبدالمطلب کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بیٹیاں عطا کی؟ جواب: 6 بیٹیاں، ام حکیم، بیضاء، صفیہ، بردہ، عاتقہ اور امیمہ اور عروہ۔ سوال: عبدالمطلب کی زندگی کے 3 اہم واقعات بتائیے۔ جواب: پہلا واقعہ زمزم کی کھدائی۔ دوسرا واقعہ عبدالمطلب کی نظر کہ وہ اپنے بیٹے میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیں گے، اور قرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام نکلا۔ تیسرا واقعہ حادثہ اصحاب فیل۔ زمزم کی کھدائی۔ سوال: زمزم کی کھدائی کے واقعہ کے مستند راوی کون سے صحابی ہیں؟ جواب: حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ سیرت ابن اسحاق نے صحیح سند کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ سوال: چاہے زمزم کی کھدائی کا پس منظر کیا ہے؟ جواب: عبدالمطلب بتاتے ہیں، میں خطی میں سویا ہوا تھا کہ ایک آنے والا آیا اور مجھ سے کہا، طیبہ کو کھودو۔
میں نے کہا طیبہ کیا ہے؟ تو وہ چلا گیا۔ دوسرے دن میں اپنے بستر پر سویا ہوا تھا کہ زمزم کی جگہ آپ کو خواب میں دکھا دی گئی۔ اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور بتائی ہوئی جگہ کو کھودنے لگے، یہاں تک کہ پاٹ نظر آنے لگے تو اللہ اکبر کی آواز لگائی۔ سوال: قریشیوں نے پانی دیکھ کر کیا اختلاف کیا؟ جواب: قریشیوں نے کہا یہ ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں ہے، اس میں ہمارا حق ہے، لیکن عبد المطلب نے ان کی بات نہیں مانی۔ سوال: اختلاف شدید ہونے پر کیا فیصلہ کیا گیا؟ جواب: اختلاف شدید ہونے پر فیصلہ کیا گیا کہ بلاد شام کے قریب رہنے والی حضیم سے فیصلہ کروایا جائے۔ سوال: اختلاف کس طرح ختم ہوا؟ جواب: جب لوگ چٹیل میدان میں پہنچے تو عبد المطلب اور اس کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا اور سب کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا، کیونکہ قریش کے دیگر خاندانوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی قبریں کھود لی۔ اچانک عبد المطلب کی اونٹنی کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا، سب ہلاک ہونے سے بچ گئے۔ تب انہوں نے عبد المطلب سے کہا، جس اللہ نے تمہیں اس میدان میں پانی سے سیراب کیا ہے، اسی اللہ نے تمہیں اس میدان میں پانی سے سیراب کیا ہے۔ چنانچہ سب نے زمزم پر صرف عبد المطلب کا حق تسلیم کر لیا۔ سوال: بئر زمزم کی کھدائی کا واقعہ کا کیا اثر ہوا؟ جواب: قوم قریش کی نظر میں عبد المطلب بہت بلند ہو گئے۔ سارا عرب ان کی برتری کا قائل ہو گیا۔ ان کے ذریعے ہی اللہ نے مکہ میں اہل حرم اور حجاج بیت اللہ کے لیے پانی جیسی نادر ترین نعمت کو میسر کیا۔ سردار عبد المطلب کی نظر۔ سوال: سردار عبد المطلب نے بیٹا قربان کرنے کی نظر کیوں مانی؟ جواب: عبد المطلب کو حاجیوں کی میزبانی کا شرف تھا۔ پانی کے کنویں کی سخت ضرورت تھی۔ بئر زمزم کی کھدائی پر قریشیوں نے پانی پر قبضہ کی کوشش کی، جبکہ اس وقت ان کا ساتھ دینے والا ایک بیٹا حارث تھا۔ افرادی قوت کم تھی۔ عبد المطلب کو احساس ہوا کاش ان کے پاس طاقتور لڑکے ہوتے، چنانچہ اس لیے انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کے 10 لڑکے ہوتے تو ایک کو قربان کر دیں گے۔ سوال: جب عبد المطلب کے ہاں 10 لڑکے پیدا ہوئے تو قرہ کس کے نام نکلا؟ جواب: عبداللہ بن عبد المطلب کے نام، جو کہ بڑے چہیتے اور بہت مشابہ تھے۔ سوال: برادران عبداللہ اور سرداران قریش نے عبد المطلب کو کس بات پر راضی کیا؟ جواب: کہ عبداللہ کا فدیہ دے دیا جائے۔ سوال: عبداللہ اور کتنے اونٹوں کے درمیان قرہ اندازی کی گئی؟ جواب: 10 سے شروع کی، ہر بار عبداللہ کے نام قرہ نکلا، یہاں تک کہ تعداد 100 اونٹ ہو گئی تو قرہ اونٹوں کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے پورے 100 اونٹ ذبح کیے۔ سوال: عبداللہ کو ذبح کرنے کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے کتنے سال پہلے کا ہے؟ جواب: 5 سال۔ صحابی رسول حکیم بن حزام بن خویلد سے موسیٰ بن عقبہ کی روایت کے مطابق ہے کہ میں عام الفیل سے 13 سال قبل پیدا ہوا اور مجھے یاد ہے جب عبد المطلب نے عبداللہ کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں کی اولاد ہوں۔ واقعہ عام الفیل۔ سوال: فیل کا واقعہ کس بات کی علامت ہے؟ جواب: واقعہ فیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی تمہید کی علامت تھا، جب اللہ تعالیٰ نے حبشہ کے نصارہ کو مشرکین عرب کی قوت کے بغیر اپنے گھر کی عظمت کی خاطر مکہ سے دفع کر دیا۔
سوال، عام الفیل کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب، عام الفیل کا واقعہ 570 عیسوی یا 571 عیسوی میں پیش آیا۔ سوال، حبشہ کے بادشاہ نے یمن کی طرف کسے گورنر بنایا جس نے بیت اللہ پر حملہ کیا؟ جواب، ابرہ اشرم نصرانی۔ سوال، ابرہ نے کہاں گرجا بنایا؟ جواب، صنعا میں گمدان کے قریب قلیس نامی گرجا بنایا۔ سوال، ابرہ نے وہ گرجا کیوں بنایا؟ جواب، بادشاہ کا مقصد تھا کہ عرب کے حج کو اس گرجے کی طرف پھیر دے اور کعبہ کی طرف حج کرنے کو باطل قرار دے دے۔ سوال، گرجے کو کس طرح مزین کیا گیا تھا؟ جواب، سنگ مرمر سے بنایا گیا، بہترین لکڑی استعمال کی گئی تھی جس پر سونے سے کام کیا گیا۔ سوال، ابرہہ جس ہاتھی پر سوار تھا اس کی کیفیت کیا تھی؟ جواب، جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو بیٹھ گیا، رخ یمن کی طرف کیا تو دوڑنے لگا، شام کی طرف کیا تو دوڑنے لگا، مشرق کی طرف کیا تو دوڑنے لگا، رخ مکہ کی طرف کیا تو بیٹھ گیا۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے کس طرح وادی محصر میں انہیں ہلاک کیا؟ جواب، وادی محصر میں پریشانی میں تھے کہ سمندر کی طرف سے ابابیلوں کی صورت میں پرندوں کی چھوٹی چھوٹی چڑیا جھنڈ کی جھنڈ آ رہی ہے، ہر ایک کے پاس 3 کنکر، 2 پنجوں میں 1 چونچ میں کنکر برسا رہی ہے، جس کو بھی کنکر لگ جاتا وہ مر جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیلاب بھیجا کہ جس نے ان کی نعشوں کو بہا کر سمندر کی نظر کر دیا۔ سوال، ابرہہ کس طرح ہلاک ہوا؟ جواب، کنکریاں لگنے کی وجہ سے اس کے اعضاء کٹ کٹ کر گر رہے تھے، صنعا پہنچتے پہنچتے اس کا دل سینے سے باہر نکل آیا اور اسی طرح ذلیل ہو کر مر گیا۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی منظر کشی فرمائی؟ جواب، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ سوال، اہل مکہ پر اس کا کیا اثر ہوا؟ جواب، عبد المطلب اور قریشیوں نے اپنی آنکھ سے یہ حال دیکھا، ابرہہ کی فوج پر اترنے والا عذاب نازل ہوا تو اللہ کا شکر ادا کیا، اطمینان کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس آ گئے، بیت اللہ کی عظمت اور قریش کے مقام اعلیٰ پر مزید یقین بڑھ گیا۔ سوال، واقعہ فیل کا سیرت مبارکہ سے کیا تعلق ہے؟ جواب، اس واقعہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور تاریخ دعوت اسلامیہ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ اپنے والد عبداللہ ذبیح کے گھر اسی سال پیدا ہوئے۔ اس طرح یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شرف کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ولادت کی طرف اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دے رہا تھا تاکہ آپ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرے اور اجداد کی طرح اس پر توحید کا علم بلند کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جناب عبداللہ کا بی بی آمنہ سے نکاح۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کا نکاح کس سے ہوا؟ جواب، آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن بنو زہرہ خاندان کی افضل ترین عورت تھی، اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ سوال، کون سی پشت میں بی بی آمنہ کا نسب حضرت عبداللہ سے ملتا ہے؟ جواب، چوتھی پشت میں۔ سوال، بی بی آمنہ نے اپنے چاچا کے گھر میں پرورش پائی، اس کی وجہ کیا تھی؟ جواب، بی بی آمنہ نے اپنے چاچا وہب کے گھر میں پرورش پائی کیونکہ آپ کے والد وہب بن عبد مناف آپ کے بچپن میں وفات پا گئے تھے جو کہ بنو زہرہ کے سردار اور اشراف قریش میں سے تھے۔ سوال، جناب عبداللہ کی وفات کب ہوئی؟ جواب، جناب عبداللہ کی جب وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم مادر میں تھے،
سب سے بڑی یتیمی کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یہی ہے۔ علم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ دیا، آپ کو ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی۔ سورۃ الضحیٰ۔ سوال: کیا جناب عبداللہ کو حضرت آمنہ سے شادی سے پہلے بھی کسی نے نکاح کی دعوت دی؟ جواب: ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال رقیہ بنت نوفل، کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی ورقہ بن نوفل سے سن رکھا تھا کہ جناب عبداللہ کی نسل سے اس امت کا نبی پیدا ہوگا۔ اس خاتون کا نام فاطمہ بنت مرخثمیہ ذکر کیا گیا ہے۔ جناب عبداللہ نے فرمایا اس کا فیصلہ میرے والد ہی کریں گے۔ سوال: جناب عبداللہ کی آمنہ بنت وہب کی شادی کے بارے میں بتائیں۔ جواب: عبدالمطلب یمن آتے جاتے تھے۔ جس رئیس کے ہاں قیام تھا وہاں ایک عالم بیٹھا تھا۔ اس نے جناب عبدالمطلب کی ناک کا معائنہ کیا اور کہا مجھے نبوت اور بادشاہت نظر آ رہی ہے اور یہ میں دو منافوں میں دیکھتا ہوں، عبد مناف بن قصا اور عبد مناف بن زہرہ۔ چنانچہ عبدالمطلب کے اپنے بیٹے کے لیے وہب بن عبد مناف سے رشتہ مانگا۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا ننیھالی رشتہ کیا ہے؟ جواب: سردار عبدالمطلب نے آمنہ بنت وہب کی چچا زاد بہن ہالہ بنت وہب سے شادی کی۔ اس سے حمزہ بن عبدالمطلب پیدا ہوئے۔ ہالہ کے والد وہب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا وہب سگے بھائی تھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ چچا ہونے کے ساتھ خالہ کے بیٹے اور رضاعی بھائی بھی تھے۔ ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا تھا۔